देखिए दौरों का उनका पैटर्न देखिए, वो सियालकोट गए, उन्होंने एक इंडस्ट्रियल जोन का ऐलान किया जी। वो चकवाल गए, उन्होंने इसी दौरान उन्होंने डेरा इस्माइल खां पेशावर मोटरवे का ऐलान किया, जो अभी बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएगी और उससे फासले बहुत कम हो जाएंगे और इस खित्ते में तरक्की का अमल तेज हो जाएगा। वो चकवाल गए और उन्होंने कितनी बेशुमार ऐलानात किए। चकवाल यूनिवर्सिटी जी, आप यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है कि वो एक शहर के साथ चकवाल जितना बड़ा शहर आबाद हो जाएगा, ठीक है, और चकवाल के बच्चों को पढ़ने के लिए चकवाल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक बहुत यूनिवर्सिटी छोटी सी चीज़ नहीं होती, वो एक पूरा शहर उसके गिर्द आबाद होता है, और अगर ढंग से बनाई, शहर से ज़रा फासले पे बनाई तो एक दूसरा शहर। उम्मीद ऐसी है साहब। बाईपास चकवाल की कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं थी ज़रूरत, 1 अरब रुपए उस पर खर्च होंगे। 1 अरब रुपया, 500 बेड का हॉस्पिटल, यानी चकवाल बिल्कुल बदल जाएगा। ये सब वो किस लिए कर रहे हैं? वो ज़हनी तौर पर अगर मतलब ये है कि सिचुएशन ख़राब हो जाए तो नए इलेक्शन के लिए तैयार है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नए इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। वो इनके साथ मफाहमत नहीं करेंगे, और कोई करे तो करे, वो नहीं करेंगे, वो फिर इलेक्शन में चले। क्या ऐलानात और मंसूबे इसकी वजह या कोई और निशानी? ऐलानात मंसूबे यही जाहिर करते हैं ना, इतनी तेज़ी के साथ इंडस्ट्रियल एरिया, पेशावर डेरा इस्माइल खां हाईवे मोटरवे है तकरीबन, वो उसकी तफसील आएगी तो पता चलेगा, और बहुत जल्द शुरू होने वाली है। वो तरक्याती मंसूबों के लिए अचानक इतना बेचैन क्यों हो गए? ठीक है हारून साहब, ठीक है। चलिए हारून साहब, मुझे ये बताइए, फिर दुरानी साहब की जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, हम तो समझ रहे शायद को मुफाहमत का रास्ता निकले, मगर मरियम साहब समझती हैं कि वो तो बेचारा कैदी आदमी है, वफादार है भाई के साथ, वफादारी की पादाश में जेल में है। वफादारी की पादाश में नहीं है, वो करप्शन की पादाश में है। बात यह कैदी ये किसको धोखा दे रहे हैं? ये दुनिया को बिल्कुल ही अहमक समझा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम। वो जनाब वाला कैदी चाहे तो अपने वालिद साहब से मुलाकात से भी इनकार कर सकता है, बिल्कुल बजा। तो दुर्रानी साहब की मुलाकात उनकी मर्जी से हुई है शहबाज शरीफ की, और शहबाज शरीफ का सबको मालूम है मौक़िफ़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए। लिहाजा ये फितरी है कि जो लोग ये राय रखते हैं, ये वैसे ब्रेन चाइल्ड मेरे ख्याल में दुर्रानी साहब का ही है, ये पीर पगाड़ा साहब का नहीं। अलबत्ता पीर पगाड़ा साहब के सैंक्शन के बगैर नहीं हो सकता था, और इसके क्या नतायज इसके मुमकिन तौर पे हासिल हो सकते हैं? क्या? लॉन्ग मार्च मुलतवी हो सकता है, इस्तीफे मुस्ताफ़ी हो सकते थे। लाहौर के जलसे में हमजा साहब ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तो जेल में रहते हुए अपने लोगों को मैसेज तो दे सकते थे ना। अच्छा, इसके नतीजे में दबाव आ सकता है पार्टियों पे जिनमें पहले ही इख्तलाफ है, नून लीग पे और जमीयत उलमा इस्लाम पे। और जमीयत उलमा इस्लाम पे तो वो इजलास होने वाला है, तो उसका दबाव आएगा। इजलास में वैसे क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा हारून साहब? ये जो जमीयत उलमा इस्लाम के जमीयत उलमा इस्लाम में जो उलमा हैं, उनकी रेपुटेशन जो बाहर निकाले गए हैं, जो बरतरफ किए गए हैं, जिन्होंने इख्तलाफ किया, मौलाना फजलुर रहमान से बदरजहा बेहतर है। मौलाना शिरानी की उम्र 90 साल के लगभग है। वो पाकिस्तान बनने से पहले जमीयत उलमाए हिंद के मेंबर थे। मुफ्ती महमूद और मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी उनसे सीनियर होंगे, और उनकी रेपुटेशन, उन्होंने ब्लंडर तो बहुत बड़ा किया कि इसराइल को मानना चाहिए, लेकिन मदारिस के लड़कों के बल पर सियासत करते हैं ना। जब ये 4 आदमी गुल नसीब, शुजाउल मुल्क, हाफिज हुसैन अहमद, शिरानी साहब खड़े होंगे, तो क्या मदारिस के लोग उतनी ही यकसुई से इनका साथ देंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, मगर साथ देने के लिए दीगर जमातें तो हैं, मगर ये क्या वजह उन सब? बिलावल साहब भी कुछ नाला और नाराज नजर आए मौलाना साहब से। स्ट्रीट पावर ना पीपल्स पार्टी के साथ पास है, ना कराची से ला सकते, ना नून लीग के पास है। वो फजलुर रहमान की स्ट्रीट पावर पे डिपेंड कर रहे थे, अब उसमें डंट पड़ेगा। मौसम उनके खिलाफ है। राना सनाउल्लाह ने खुद कहा ताखीर हो सकती है लॉन्ग मार्च में। ठीक है। खान साहब भी कह गए हैं कि मौलाना साहब 12वें खिलाड़ी हैं क्रिकेट टीम के, इनके ऊपर क्या इन्हिसार कर रहे हो? नहीं, 12वें तो नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान जज्बा इंतकाम में इस कदर शिद्दत है उनमें और नवाज शरीफ में, और दूसरा करप्शन में ये मौलाना फजलुर रहमान का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए वो अपनी पूरी तबानाई झोंक देंगे। गालिबन तासुर तो हारून साहब ऐसा तमाम सियासी जमातों के अंदर इंतकाम की आ गया, तो फिर बिलावल मौलाना साहब से नाराज क्यों है? फर्क होता है ना। देखिए, जितना मौलाना फजलुर रहमान में
نواز شریف کی حکومت گئی ہے, مولانا فضل الرحمان 5 حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, اور حکومت آپ کو پتہ نہیں نا حکومت ہوتی کیا ہے. حکومت یہ ہوتی ہے کہ ہر شہر میں سرکاری گیسٹ ہاؤس میں 2 کمرے مستقل طور پہ ریزرو ہیں, گاڑیاں ہیں, اخراجات ہیں, ٹرانسفر اور تبادلہ, اپنے بھائی کو ایم این اے بنا سکتے ہیں, بیٹے کو بنا سکتے ہیں, دوستوں کے سینیٹر بنا سکتے ہیں, شہداء کی زمین لے سکتے ہیں, پلازے منظور کرا سکتے ہیں, اربوں روپے کما سکتے ہیں. تو حکومت سے باہر رہنا. پھر عمران خان صاحب جس طرح مستقل ان کی تذلیل کرتے ہیں, انہوں نے بھی کی, انہوں نے ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا. وہ جذبہ انتقام جب اتنی شدت سے آتا ہے, مور اوور وہ بہت ہی ذہین سیاستدان ہے, بڑے بیدار مغز آدمی ہیں, لیکن ابھی ان کی بیڈ لک ہے یا عمران خان کی گڈ لک ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر انتشار پیدا ہونے لگا. جب کنفیوژن پیدا ہو جائے کسی لشکر میں تو وہ جنگ نہیں جیتا کرتا. تو پی ڈی ایم میں بھی تو انتشار اور کنفیوژن پیدا ہو گئی. مولانا صاحب کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا, کل تمام اپوزیشن لیڈر کو بلاول نے انوائٹ کیا ہے محترمہ کے نہیں, فضل الرحمان کو انہوں نے فون نہیں کیا. فضل الرحمان نے سندھ میں کچھ, میں نے آپ سے عرض کیا, ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹس کا اس سے کہا تھا کہ ان کو موقع سے فائدہ اٹھاتے, ہی ریفیوزڈ. پھر زرداری صاحب نے بات کی ان سے. ٹھیک ہے, چلیے پیپلز پارٹی, اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب ان کے کہنے پہ کچھ ٹرانسفرز اور کچھ اپوائنٹمنٹس کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی چونکہ بات چل رہی ہے. ہارون صاحب آپ نے کہا گفتگو کے آغاز پہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ پٹ گئی ہے, اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. لانگ مارچ کا حصہ تو اب بھی پیپلز پارٹی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ میں ان کا ساتھ دیں گے. نہیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ ایک پھسپھسا سا لانگ مارچ ہوگا. 2 صورتیں ہیں, اگر ابھی کریں تو پارٹیسپیشن کم ہوگی, اگر اچھے موسم میں کریں تو اس وقت تک وقت گزر چکا ہوگا نا, سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہوں گے. جب سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہوں گے اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے, جو کہ اس کے ساتھ ہے, آج تو اس کے ساتھ ہے نا, سینٹ کے الیکشن کے بعد وہ مضبوط ہو کے ابھرے گا. اور اکانومی میں بھی بہتری کا کچھ نہ کچھ چانس تو ہے نا, اتنا چانس نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب تاثر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے 6 مہینے میں انہوں نے بلنڈرز کیے, اور جو بڑے کاروباری تھے انہوں نے 2 کام کیے, کچھ ملک سے باہر چلے گئے, کچھ نے اپنا سرمایہ تجوریوں میں رکھ لیا. 5000 ارب روپے تجوریوں میں پڑے ہیں, بینکوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, قومی اداروں پر تنقید ہے. نون لیگ کا موقف اتنا مضبوط نہیں رہا, بیانیہ فوج کے خلاف ہے, پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی, مولانا صاحب کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, مینگل صاحب کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اپوزیشن کرنے کیا جا رہی ہے, کیا چاہتی کیا ہے؟ جو تاریخی غلطی کی ہے نا, دیکھیے میں بڑی سادہ مثال دیتا ہوں. میں آپ سے اپنے سٹاف سے ناخوش ہو جاتا, فرض کیجیے, ٹھیک ہے, ایک مفروضہ ہے, آپ 2 طریقے ہیں کہ میں اپنی بات پہ دلائل دے دوں کہ جی میرا فلاں معاملے میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا, ٹھیک ہے, یا آپ میرے بات مجھ سے ناخوش ہوں اور یہ کہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ پہ وہ سنگین الزامات عائد کروں اپنے سٹاف پہ کہ جس میں جھوٹ شامل ہو, تو پوزیشن میری خراب ہوگی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے نا, جس میں انڈین میڈیا اور نواز شریف میں اور فضل الرحمان میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بیانیہ پٹ گیا گلگت بلتستان میں, یہ آزاد کشمیر میں پٹے گا. تیسری بات یہ ہے, یاد رکھیے کہ لوگ کبھی بدامنی نہیں چاہتے. اس خطہ ارض میں جس میں ہم رہتے ہیں, اس نے 1 صدی تک بدامنی دیکھی ہے. سکھوں کے دور میں مرہٹے ادھر چڑھے ہوئے ہیں. لوگوں کے کلیکٹیو سب کانشس میں اجتماعی لاشعور جو ہے وہ فیصلے صادر کرتا ہے. لوگ روز جانتے ہیں کہ روز روز حکومتوں کی تبدیلی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ فیکٹرز ان کے خلاف ہے. اگر اس کے برعکس ہوگا تو مجھے بڑا تعجب ہوگا. ٹھیک ہے, ذرا بھارت سے متعلق اور پی ڈی ایم کی تحریک سے متعلق عمران خان صاحب نے کیا فرمایا ہے, وہ ذرا کلپ آپ کو سناتے ہیں. آج کل جو تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے. یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب, انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی, کوئی 700. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بری نظر میں دنیا میں پیش کریں. یہ جو فیک سائٹس تھیں اے پی ڈی ایم ہے, اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے. جی ہارون صاحب, وہ تو پی ڈی ایم کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں, ڈس انفارمیشن لیب نے بھی جو باتیں کی ہیں کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں تو صرف انڈیا کیا, یہ پختون موومنٹ جو ہے, کیا ہے اس کا نام, تو وہ امریکن آرمی کے ریٹائرڈ افسروں کی بہت بڑی تعداد ان کے حق میں ٹویٹ کر رہی تھی. اور یہ نواز شریف صاحب انڈیا کے خلاف ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہتے, اور مریم بھی انڈیا کے خلاف ایک لفظ بھی, ٹھیک اس وقت جب پاکستان پہ حملے کا
ہمیشہ سے زیادہ خطرہ ہے. یعنی پچھلے 10 سال میں کبھی اتنا شدید نہیں تھا. میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. مریم نواز نے دنیا کی ہر چیز پہ بات کی. یہ نہیں کہا کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. یہ نہیں کہتے پی ڈی ایم کے لیڈر کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہارون صاحب، پے در پے شکستیں ہوئی ہیں. گلگت بلتستان کو آپ دیکھ لیں. آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ نے بہت ساری چیزیں ڈسکلوز کی کل کے پروگرام میں. پھر بھی یہ بیانیاں لے کر اپوزیشن کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ بھائی جس کی قسمت خراب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتے تھوڑی اتارتا ہے. وہ دیکھیے وہ سورہ بقرہ میں ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. اور سورہ سحر میں یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا آپ ہی بھلا دیتا ہے. غلط فیصلے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی سیاسی قوت غلط فیصلے کرے. بھٹو نے نہیں کیے غلط فیصلے, مشرف نے نہیں کیے فیصلے جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی کا. سپر پاورز غلط فیصلے کرتی ہیں. روس نے غلط فیصلہ کیا افغانستان میں داخل ہونے کا, امریکہ نے افغانستان میں داخل ہونے کا غلط فیصلہ کیا. بھائی غلط فیصلہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے بارہا ایک نقطہ عرض کیا, عقل کبھی تنہا نہیں ہوتی. اگر وہ جذبہ انتقام سے مغلوب ہو جائے تو وہ درست فیصلے نہیں کر سکتی. محبت میں اور نفرت میں صحیح تجزیہ نہیں ہو سکتا.